اس وقت میرے استاد اور مربی محسن، بہت سارے لوگ جانتے بھی، عارف باللہ حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرکزہ، ایک بات ان کی جو دعا میں اپنی مانگا کرتے تھے، جہری دعا جب کراتے تو اس میں یہ دعا خاص طور سے کرتے. اس وقت اتنا شعور بھی نہیں تھا، نہ اس کی طرف توجہ ہوتی تھی. اب بعد میں جب تجربات سامنے ہو رہے ہیں تو احساس بار بار ہوتا ہے کہ وہ صرف دعا ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جتنے اس وقت مجلس میں حاضر ہوتے ان کے حسب حال جو معاملہ اصلاً حضرت دعا کی شکل میں وہ پیغام دیا کرتے تھے. میں آج اسی کو سنانا چاہ رہا ہوں. حضرت جب دعا مانگتے تھے تو فرماتے تھے یا اللہ طبیعتوں سے ماننا نکل گیا. یہ جن لوگوں نے سنا ہے یہ جملہ حضرت کا ہوتا تھا، یا اللہ طبیعتوں سے ماننا نکل گیا. نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ رسول کی مانتے ہیں، نہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نہ استاد کی، نہ پیر کی، اور مانتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن نفس ہے اس کی مانتے ہیں. یہ بالکل نفع تلا حضرت کا جملہ تقریباً ہر دعا میں ہوتا تھا. جب بھی حضرت دعا کراتے اور درخواست کے دعا کرتی یہ ضرور کہتے تھے کہ اللہ طبیعتوں سے ماننا نکل گیا، پھر ایک ترتیب سے بیان کرتے. اب بعد میں پھر اصلاً تو حضرت کی مثال کے بعد سوچنے لگا کہ یہ دعا بہرحال ایک اللہ والے کی ہے اور پھر مسلسل مانگا ہے انہوں نے. تو غور کریے آپ بھی، سب جتنے بیٹھے خاص طور سے اہل علم حضرات، یہ جو جملہ فرمایا کہ اللہ طبیعتوں سے ماننا نکل گیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی روح اور حقیقت ماننا ہی ہے کہ جس موقع کے لیے جو حکم دیا گیا بس اس کی تعمیل کرنا، اس کو ماننا، یہی اسلام. اور بزرگی بھی یہی ہے. اللہ والوں کے پاس اسی لیے جایا بھی جاتا ہے کہ ہمارا مزاج ماننے کا مطلب ہے. طبیعت میں جو خودرائی ہے اور طبیعت میں اپنے اوپر جو اعتماد ہے، اپنی رائے پر عمل کر لینا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، بلکہ سب سے بری اور خطرناک بیماری ہے. یہی چیز انسان سے نکل جائے اور اس کا مزاج یہ بن جائے کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا، پیغمبر کا حکم ہوگا، شریعت کا، اس پر عمل. اسی لیے دین کا خلاصہ اور حاصل اگر کہا جائے تو وہ یہی ہے کہ وقت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو شریعت کی روشنی میں پورا کر دینا، یہی دین ہے، یہ اسلام ہے، یہی مسلمان کا مزاج ہے. بہت مختصر الفاظ ہے کہ وقت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو شریعت کی روشنی میں پورا کر دیا. تقاضے کو سمجھنا، اس کے لیے شریعت کا علم ہونا، پھر اس کے اوپر عمل کر لینا، چاہے نفس کتنا ہی مخالفت نفس کی ہو، سماج و معاشرے کی ہو، بس اس سے بڑا دیندار تو نہیں ہے. اس کی مثال سمجھائے. پھر جو بات مجھے ابھی کرنا میں کروں گا، دیکھو رمضان میں بہت آسان سمجھنا. سورج ابھی غروب ہو رہا، اب وقت کا تقاضا اب کیا ہے؟ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کھائے پیے افطار کریں. سحر صبح صادق ہو رہی، اب وقت کا تقاضا شریعت کی روشنی میں ہے کہ سب کھانا پینا سب چھوڑ دیں. اب کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ ہے، 3.5 گھنٹہ روزہ رکھا، اس نے عبادت کی لذت
تلاوت کی حلاوت، خوب اس کا جی لگ رہا، روزے میں بڑے انوارات نظر آ رہے ہیں. اب اس نے سوچا کہ ابھی کاہے کو افطار کریں غروب میں، تھوڑا اور پڑھا کے لے جائیں. تو اب یہ نہ یہ اسلام ہے نہ یہ دین ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ گویا اپنی خواہش کی تکمیل ہے، اس کو دین نہیں کہا جائے گا. معلوم صبح صادق ہو گئی، تقاضا ہو رہا، ارے بڑی ابھی تو پیٹ بھی نہیں بھرا یار، ابھی تو کھا لیا جو کھا لیں تھوڑا سا. یہ تقاضے کے خلاف ہو گیا، گیا سارا معاملہ. اسلام اسی کا نام ہے، دینداری اسی کا نام ہے کہ وقت کا جو تقاضا ہے شریعت کی روشنی میں اس تقاضے کو پورا کر دینا، بس اسی کا نام دین ہے. اور جو تقاضوں کو پورا کر رہا وہ سچا پکا مسلمان اور ولی ہے. حضرت نے جو دعا فرمائی، آج ہمارا سب سے بڑا مرض اور بیماری یہی ہے کہ ہم اپنی خواہش، اپنی طبیعت اور مزاج پر عمل کرتے ہیں. جو ہم نے اپنے لیے طے کر لیا کہ ہم عمل کر رہے ہیں، یہی اصل بیماری اور یہ خطرناک چیز. ہمارا نفس ساتھ لگا ہوا، خواہشات لگے ہوئے، تقاضے لگے ہوئے ہیں، گھر والے، خاندان والے، محلے والے، ان سب کے تقاضے، اس پر ہم بہرے ہیں، لیکن شریعت اس کا کیا تقاضا اس پر عمل نہیں کر پائے. اللہ پاک ہم سب کو ماننے والا بنا. اور تاریخ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بہت معنی خیز ہے، تشریح کریں تو بہت لمبا ہوگا. سمیٹ ایک بات کہی کہ ماننا یہ مسلمان کا مزاج ہے، اس کا امتیاز ہے. کس کی مانے گا؟ وہ نفس کی، شیطان کی، خواہشات کی. اگر ہم ان کی مان رہے تو ہم نے غیر میں فرضی کیا ہے؟ ہمارا امتیاز یہی ہے کہ شریعت نے اور قرآن نے جو ہم سے تقاضا جس وقت کے لیے کیا ہے اس تقاضے کو سمجھ کر عمل کر لینا، اس کو پورا کر لینا. لاکھ مخالفت نفس کی کرنا پڑ جائے، معاشرے کے خلاف ہو جائے، بس یہ ہے دینداری اصل. اور بزرگوں کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں اور کچھ نہیں. آج ایک بات خاص جو اس سے عرض کرنے کی تھی، جتنے حضرات یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو خاص طور سے میں بھی شامل اور سارے لوگ، وہ یہ کہ صرف وظائف کر لینا، معمولات کو پورا کر لینا، تسبیح کر لینا، یہ بزرگی نہیں ہے. بہت صاف ستھرا سن لیجیے. اصل ہے اپنے اخلاق کی اصلاح کا. جب تک گندے اخلاق ختم نہیں ہوں گے، ایک بھی رذیلہ اگر باقی رہے گا وہ رکاوٹ بن جائے گا. اخلاق رذیلہ ختم ہو اور اچھے اخلاق پیدا ہو. حضرت والا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. بعض اوقات بڑی مطلب اہم بات کو ایسی مثال سے سمجھاتے تھے ایک دم آدمی کی سمجھ میں آ جائے. فرمایا کرتے تھے بھائی دیکھو کوئی مکان ہے تو اس مکان کے عمدہ اور اچھا ہونے کے لیے دو کام کرنا پڑیں گے. سب سے پہلے اس کی صفائی، کوڑا کباڑ جالا اور جناب والا گھاس واس جو سب پہلے اس کو صاف کر دیں. اور فرمایا ابھی یہ پورا کام نہیں ہوا، اب اس کے اوپر اس پر کلئی کر دینا. فرمایا تب مکمل ہوگا کام. تو یہ کوڑا کباڑ جالا والا صاف کر دینا یہ رذائل ہے، پہلے ان کو دور کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اچھے اخلاق پیدا کرنا. یعنی اس کے اندر چونا کلئی جو چاہے آپ کرا دیں. اب کہیں گے کہ مکان عمدہ اچھا ہو. بالکل اسی طرح اصلاح اس کا نام ہے. اصلاً ایک رذائل جو ہے ہمارے اندر وہ رذائل دور ہو جائیں اور جو اخلاق حمیدہ ہے وہ پیدا ہو جائے. اگر رذائل نہیں گئے تو کر رہے معمولات کچھ نہیں، ثواب ملنا دیکھیے الگ ہے، لیکن وہ جو اصل چیز ہے وہ نہیں ہو پائے گی. بالکل اس پر رذائل دور ہو گئے، اخلاق حمیدہ نہیں پیدا کر پائے، کچھ نہیں، ادھورا رہ گیا معاملہ. اسی لیے اپنی تکمیل کے لیے مشائخ نے اگر شیخ کا انتقال ہو گیا فوراً دوسرے سے رجوع کیا کہ ابھی تو کلئی ہوئی نہیں، ابھی تو مکمل معاملہ ہمارا ہوئی نہیں، اخلاق حمیدہ پیدا کیا. آج بالکل کوئی تذکرہ اس کا ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ معمولات ہو رہے ہیں. یہ کافی نہیں ہے. اس لیے سب لوگوں کے لیے ہدایت سمجھ لیجیے، اہل علم کے لیے خاص طور پر تبلیغ دین حضرت امام غزالی کی لے لیں اور اس کا مستقل مطالعہ کریں. خاص طور سے اخلاقیات کا بیان ہے. اور صرف مطالعہ نہیں بلکہ اپنا محاسبہ کہ کوئی کمی محسوس ہو تاکہ فوراً رجوع کرے، اس کو دور کریں. سب کے لیے ہدایت ہے، جو لوگ تعلق میں ہیں خاص طور سے علماء کے لیے مستقل مطالعہ کریں. بنیادی کتاب ہے اس تعلق کے سلسلے میں حضرت حکیم الامت کی تفصیل قصص السبیل اور امام غزالی کی تبلیغ دین یا سنت 40
کے نام سے ہے. پھر حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے ترجمہ کیا. حضرت تھانوی نے اس کے حاشی واشے لکھے اور اس کو پسند آئی کتاب. اب وہ نصاب میں ہے اس کے، یعنی سلوک جو طے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ 2 کتابیں کورس کی ہیں جو پوری زندگی کی ہیں. یہ میں نے اس پر عرض کیا. اکثر لوگ جو تعلق میں ہیں بس ان کا یہ ہے کہ معمولات اطلاع کریں گے اور بس اس میں کمی ہو گئی وہ بڑھا کے دے دیں گے. اخلاق کو چھیڑا ہی نہیں جاتا. اصل تو اسی لیے ہے بھائی. ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ ارے ڈاکٹر کے پاس تو اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ ہماری جو بیماری وہ دور ہو. بیماری نہ بتا رہے نہ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے، تعلیم لکھتے چلے جا رہے ہیں. وہ کام نہیں کرے گا وہاں پر. پہلے بیماری بتانا، بیماری کا علاج کرا لینا، اب ٹانک پیے گا تو فائدہ کرے گا. بعض اوقات رذیلہ موجود ہوتے ہیں، اخلاق گندے موجود ہوتے ہیں. اس کی فہرست باقاعدہ بتائی گئی اس کی کیا کیا ہے اخلاق. اس کی موجودگی میں ذکر شروع کرا دیا جاتا، بعد میں نقصان پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہمارے پرانے جو اکابر ہیں انہوں نے برسوں رگڑا ہے اور ایسی رگڑائی کی ہے کہ جب بالکل معلوم ہو گیا کہ ہاں ان کی کسوٹی پہ آ گیا تب ذکر بتایا. لیکن اب حالات چونکہ ایسے ہیں کہ نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنا تحمل ہے، نہ اس کو کوئی برداشت کر پاتا ہے. اس لیے تھوڑی ترغیب کر کے پہلے دن سے کچھ تسبیحات بتا دو اس کو، تاکہ کم سے کم کچھ مشغولیت ہو. کیونکہ پہلے ہی جملات شروع کر دیں وہ بھاگ جائے گا. ارے بھیا کون جائے گا وہاں؟ تو تھوڑا سا کچھ ذکر وغیرہ تسبیحات بتا دیں گے تاکہ بہانے لگا رہے. اور اصل وہ مسئلہ ہے. اسی لیے مجھے یاد آیا، ابھی جلدی کی بات ہے. ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم، حضرت کے خطوط وغیرہ کے جواب آپ کے حضرت سے کو اجازت بھی ہے. ایک مرتبہ اسی تذکرہ ہونے لگا. کہا آخر میں حضرت نے یہ شروع کر دیا تھا جب کوئی خط آتا اور اس سے صرف معمولات لکھتے، حضرت فوراً پوچھتے اخلاق کا کیا حال ہے تمہارے. یہ سب سنے سب لوگ اس کو، تمہارے اخلاق کا کیا حال ہے. معمولات تو ہم خود کر رہے ہیں، بیوی سے جھگڑا ہو رہا، تلخی مزاجی ہے، دوستوں صاحب بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، بخل ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، بد نظری ہمارے اندر، کبر ہمارے اندر. لیکن اس کو نہ شیخ کو بتا رہے ہیں نہ کوئی تذکرہ ہو، سمجھ رہے ہو تصویر پوری کر رہے ہیں، ہو جا رہا ہے. یہ خاص طور سے آج میں نے اس لیے ذکر کیا. اسلام کا مزاج ہے ماننا، اور ماننا اللہ کی اور رسول کی، اور مخلوقات میں ماننے کی ترتیب حضرت قاری صاحب کی دعا کے اندر بڑی عجیب ترتیب ہے. عام طور پر اور دونوں میں ہوتا ہے کہ سب سے بڑا درجہ جو ہے پیر کا ہے، پھر درجہ استاد کا ہے، پھر ماں باپ کا ہے. حضرت حکیم الامت کی تحقیق یہ ہے کہ پہلا درجہ ماں باپ کا ہے، پھر درجہ استاد کا ہے، پھر درجہ پیر کا ہے. آج ہم نے بالکل الٹا کر دیا. پیر کوئی بات کہہ دے تو اماں ابا کی نافرمانی ان کا دل تو دکھا دیں گے، لیکن پیر کا دل نہ دکھنے پائے. ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے. نہیں، پیر اس کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے، نمبر 1 پر والدین ہیں اس کے. یہ الگ بات ہے. شریعت کا اصول ہے کہ ماں باپ اگر کسی ایسے کام کا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو، اس پر تو اس کے کہنے کو نہیں مانیں گے ہم. بقیہ جہاں تک ہو سکے گا اپنی تعبیر کریں گے. سمجھ بات آ گئی آپ حضرات کے؟ اس کی طرف سب کو توجہ دینا ہے. میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے اخلاق، عادات، رذیلہ اگر ایک بھی موجود. عجیب ہم لوگوں کا معاملہ، ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوا دے دی اور 99% فائدہ ہو گیا، ایک کمی رہ گئی تو سب سے پہلے اس کو ذکر نہیں، ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ تھوڑا سا رہ گیا. لیکن شیخ کے پاس جب جائیں گے وہی تذکرہ اس کا نہیں رہے. بس تصویر ہو رہی ہے، معمولات ہو رہے ہیں، تلاوت ہو رہے ہیں، اصل تعبیر نہیں بتا رہا. اصلاح کا مطلب کیا کوئی تصویر گھوٹنا تھوڑے نہ ہے. اصلاح کا مطلب اپنی برائیوں کا 4 چیزیں میں انشاءاللہ کسی کو ذکر کروں گا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے حکیم الامت نے بغیر اس کے اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. 4 باتیں لکھی ہیں. اس وقت اس سے جتنا عرض کرنا تھا، ماننے کا مزاج بنانا. خاص طور پر شیخ کے پاس جب جائے تو بالکل اپنے آپ کو ایک دم فنا، بے حیثیت حوالے کر دے. وہ جو کہے وہ ہم کریں گے. اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی گناہ کا حکم تو نہیں دے گا، خلاف شریعت تو حکم نہیں دے گا. اس کے کسی مشورے کے مقابلے پر اپنی رائے دے دے گا تو اس کو خاموش رہے، کچھ نہیں کہے گا وہ. لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے کتنا ماننے کا مزاج بنا ہوا ہے. آج ہمارا مزاج ہم منواتے ہیں جا کر کے، ہم مانتے نہیں اس کے اندر. یہ چیز اس راستے کے لیے انتہائی زہر ہے، خطرناک ہے. یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ
अब लोग समझتے हैं कि साहब उन्होंने कुछ तो कहा नहीं, ठीक है, हर एक का तो मिजाज अलग अलग है, वालों का मिजाज में तहम्मुल होता है, खामोश हो गए, लेकिन नुकसान उसका सामने आ जाता है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ आए हैं, आप एहतकाम में बैठे हैं, हम सब लोग हैं इबादत में, लेकिन असल चीज़ इस्लाह है और मानने का मिजाज बनाइए। जी मामूल शुरू हो गया, इज्तिमाई चल रहा, अब तिलावत में लगे, ये नहीं तो शुरू हो गया, बंद करिए, इसे शरीफ हो गया करके। लोग कैसा कैसा अपने शेख के हुक्म की तामील करते थे और कितना कड़वा घूंट पीते थे। आज तो कुछ भी नहीं, आज तो जरा सा कुछ लहसुन उसने लगाया और भागे निकले, अरे भाई यहाँ तो बहुत सब्जी नहीं और चलो। अरे भाई जब थोड़ा पक जाएगा तो उसका क्या इलाज है? कैप्सूल तो नहीं दिया जाएगा, उसको तो ऑपरेशन करेगा। हम ऑपरेशन से घबरा रहे हैं, नहीं घबरा रहे, जहर फैलेगा वो और बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए सब लोग अच्छी तरह जहन में रखें, असल जहन में जो रखने की चीज़ हमारी गंदे अखलाक निकल जाए, अच्छे अखलाक पैदा हो जाए, बगैर इसके कुछ नहीं होगा। मकान उम्दा अच्छा तो जब ही बनेगा जब इसका कूड़ा कबाड़ गंदगी निकाली जाए और फिर इसको चूल्हा वगैरह से कलई करेंगे तब अच्छा बनेगा ये। और सब कूड़ा कबाड़ तो मौजूद है, हमें अच्छा लगा, कैसा कैसा शौक हो गया हमारा, तो बहुत ज़रूरी की बात हो गई कि हमारे अंदर अखलाक रजीला मौजूद, गंदे गंदे अखलाक मौजूद है और हाँ हम मुतमईन बैठे हुए हैं। और ऊपर से ये कि हमारा फला से ताल्लुक, हम भला की मुरीद है, हमको कहते शर्म नहीं आ रही, आप इसको कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप अपनी बड़ाई जता रहे, हमारा इतने बड़े लोगों से ताल्लुक हो रहा, अपने को खुद हम बनाए, अपने को बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसे भी हजरात हैं कि हजरत वाला के इंतहाई करीब रहे, वो इंतहाई करीब रहे, लेकिन न खलवत में न जलवत में किसी से जाहिर में नहीं किया कि मेरा उनसे ताल्लुक, कभी नहीं। अरे मुश्क हुआ है जो खुद अपनी खुशबू से बता दे, नहीं कि अवतार कहना कि साहब मुश्क रखा हुआ है। इसलिए दोस्तों ये अगर चीज़ थोड़ा आप लोग सोच रहे हो कि आज रंग बदल दिया मस्जिद का, नहीं, ये हम अपने साथ भी खैर ख्वाही कर रहे हैं, आपके साथ भी कर रहे हैं कि अपना मिजाज मानने का बना है और शरीयत की मानना है, अल्लाह के रसूल की मानना है और मखलूक़ात की तरतीब है कि इस तरतीब का लिहाज करके हमारा मिजाज बने। कोई बात कही जा रही है अगर मिजाज के खिलाफ है बर्दाश्त करें, इसीलिए तो आए और काहे के लिए आए हुए। अरे वही मान लीजिए हमको सेब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा सेब न खाना, अब कहा नहीं साहब सेब तो डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा है और इसके ये फायदे वो फायदे, तो मरीज काहे को बने, चलो यहाँ हटो, जब मरीज बन के गए हो तो फिर करो काम को। इसलिए हम लोग कोशिश करें, मांगे कि अल्लाह हमको बंदा बना दीजिए, बंदगी के आदाब सिखा दीजिए, बंदगी का सलीका बता दीजिए, उसकी सिफात पैदा कर दीजिए, मानने का मिजाज बना दीजिए। मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा था, कितना हम समझते हैं कि सब हम सुनाएंगे वाक़े को और आप जी सोचे, मैं तो सोचते ही रहता हूँ कैसे मानने वाले थे, कैसा शेख के सामने बिताया और हवाले किया है, आज हम उसका एक हिस्सा भी नहीं कर सकते। कोई शहर के हजरात अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, उनके लिए अब जो पता नहीं कल क्या सूरत हो। यह हजरत थानवी का एक वाक़या है, शायद अहले इल्म के लिए पहली बार शायद उनके लिए होगा। हजरत के एक उनको इजाज़त मिल गई थी, बड़े खुलफा में भी हुए। हजरत मौलाना अब्दुल वजीद साहब मुरादाबाद के इलाके में बछरान एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे और हजरत गंगोही से उनका ताल्लुक था। दावतुल हक का काम जब सिद्धी तहरीक चल रही थी तो जिन लोगों से हजरत ने काम लिया है इनमें ये भी थे, अशरफ ज़माने में इनका तज़किरा आ रहा है, लेकिन इनका जो वाक़या है वो सबके सबक का है, क्योंकि अक्सर हजरात हुआ है जो ताल्लुक वाले यहाँ बैठे हुए हैं उनको सुना रहा हूँ खास तौर से। इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये इतना जिक्र करते थे, बात आ गई, बात बहुत टाइम निकल चुकी, इतना जिक्र करते थे ये कि खानका वाले कहते थे पागल हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाओ आज हमारे जिक्र का हाल क्या है। एक तस्वीर पढ़ना मुझे जब पूछे अपने सोचने की बात है। जिक्र एक तस्वीर इब्तिदाई तौर पर बयान करते, अगर कुछ दिन हो गया समझते कि अब हम इस लायक हो गए कि ऊपर से कुछ आने लगे। ये
سب اللہ پاک اپنے ذکر کا جو قرآن میں اور حدیثوں میں جو مطالبہ کیا ہے ذکرن کثیرہ آیا ہے، اذکروا اللہ ذکرن کثیرہ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ یہاں کثرت کیا، وہ قلت بھی نہیں ہو پاتی۔ وہ بھی جو ہم ایک تسبیح کرتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں اور چل بھی رہا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے حضرت کا دل ہر وقت چل رہا ہے اور دماغ ادھر ادھر۔ کئی گھنٹے ہمارے اکابر نے ذکر کیا، حضرت رائے پوری وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 6 گھنٹے 7 گھنٹے ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ بالکل ہوش نہیں۔ آج کیا ہے ہمارا، چند تسبیح ہمارے لیے مشکل ہو گئی، اور وہ بھی فکر نہیں ہوتی بڑھانے کی۔ ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے، اگر 2 وقت ہمیں بھوک نہ لگے اور آدھی روٹی پر کام چل رہا تو ڈاکٹر کیا دوڑ کے جائیں گے، لیکن ذکر کی ایک تسبیح برسوں ہو رہی، مطمئن بہت بڑے ذاکر ہے اور ذکر کا حق ادا ہو رہا ہے، اور اطلاع کریں کہ ہم ذکر کے معمولات پورے کر رہے ہیں۔ جب پوچھو بھیا کتنے معمولات ہیں، کہا 100 مرتبہ کلمہ پڑھو۔ میرے دوستو، ذکر خوب کرنا چاہیے، لیکن وہ اتنا نہ کرے کہ دماغ کا توازن بگڑ جائے۔ تحمل کے ساتھ خوب ذکر کریں۔ 12,000 سے لے کے 25,000 تک لکھا ہوا ہے اللہ اللہ کا ذکر کرنا۔ کتنا بتایا؟ اسے تو کہیں نہ کریں گے۔ 12,000 سے لے کے 25,000 تک ذکر، کم سے کم 12,000 ہے، اور پھر 25، اور اتنا ذکر کرنا کہ رچ بس جائے ہر سانس میں بغیر اختیار کے اللہ اللہ نکل جائے۔ یہ ہے ذکر۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رضی اللہ برکتہ لاکھ ذکر کرتے تھے، چلے جاتے تھے ہمایوں وغیرہ کے مقبرے میں کر رہے ہیں ذکر، تب جا کے اللہ پاک پھر چلتا ہے کہ میری رٹ لگا رہا، آپ دے دو اس کو کچھ۔ اور یہاں ہم چاہتے ہیں نہ کچھ کریں نہ دھریں، یوں ہی ہو جائے سارا کام۔ نہیں، ذکر کا مزاج بنانا، ذکر کرنا اور رغبت کے ساتھ ذکر کرنا، ذوق شوق نہ ہو، تکلف سے ذوق شوق ظاہر کر کے ذکر کرنا۔ سے بھوکا اس کو گرم بریانی شامی کباب مل جائے، جیسے اس کو ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ وہی کیفیت پیدا فرما دے ذکر کرنے کے۔ ذکر کا معمول پابندی سے ذکر بڑھائیں اور اہتمام کے ساتھ ذکر کریں، خوب ذکر کریں، تب جا کے کچھ ملتا ہے انسان کو۔ حضرت مدنی علیہ شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جب ذکر کیا کرتے تھے بالکل مدینے پاک میں اوپر کوئی کمرہ وہاں کرتے تھے، اور اتنی کیفیت ہو جاتی تھی، کبھی سر ادھر مارتے تھے کبھی سر ادھر مارتے تھے۔ ہمیں وہ کیا کیفیت آئے گی؟ ہم ایک تسبیح اس بار ہوتا امت کو بہت بڑا احسان کر دے رہے ہیں 100 مرتبہ پڑھ کر کے، کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ذاکروں میں ہم نہ شمار کریں۔ ذکر تو وہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، کم سے کم اتنا ذکر ہو جائے کہ بدن پہ گرمی آ جائے، معلوم ہو جائے کہ ہاں کچھ ہوا ہے، تب کہیں گے کہ ہاں ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ میں نے اس لیے ابھی کیا، آپ حضرات آئے ہیں، باتوں کا ماحول نہ ہو، غفلت کا ہرگز ماحول نہ ہو، تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، تھک جائیے آرام کر لیجیے، آرام کرنے پر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن خالی اوقات بیٹھ کر کے ضائع نہ کریں۔ ایک دن نکل چکا ہو، ایک دن گیا اور پلک جھپکتے سارے ایام نکل جائیں گے۔ سوچنا کہ اس دن میں کتنی تلاوت ہوئی ہماری، کتنا ہم نے ذکر کیا، ہم کو یہ سوچنا ہے۔ اگر کچھ مقدار بڑھ گئی گھر سے یہاں تب تو غنیمت ہے، غنیمت لفظ کہہ رہا ہوں میں، یہ نہیں کہ بہت کافی ہو گیا، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو ہمارے لیے ان نعمتوں کی جواب دہی اللہ کے یہاں کرنا پڑے گی۔ یہ سمجھ لیجیے، یہاں جو اللہ نے اسباب مہیا کر دیے اس پر رہ کر بھی ہم کچھ نہ کر پائے تو قیامت میں جواب دہی کرنا پڑے گی اس کی۔ اس لیے بھائیوں، جتنے دن آپ یہاں ہیں ذکر اور تلاوت کا معمول بنائیں۔ ایک دن گزارش کی تھی میں نے، جتنا ہم ذکر کریں گے، زبان کو جتنا گناہوں سے بچائیں گے تلاوت کی حلاوت ملے گی۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اللہ تاثیر پیدا کر دے گا، ذرا سی بات بھی لوگ قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر زبان ذاکر نہیں ہے اور ذکر کا اہتمام نہیں اور گناہوں سے بچ نہیں رہے، نہ تلاوت کی حلاوت ہوگی نہ ذکر کی تاثیر پیدا ہو پائے گی۔ خوب ذکر کریں، تلاوت کریں، جتنا ہو زیادہ سے زیادہ، اور
باتوں کا ماحول بالکل نہیں ہونا چاہیے. کل بھی میں نے عرض کیا, پھر عرض کر رہے ہیں, آپ سمجھے ہم اکیلے ہیں, کوئی اور یہاں موجود نہیں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. اس بات کو یاد رہا تو میں کل سناؤں گا ان شاء اللہ.